الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ آج ربیع الثانی کا آخری جمعہ ہے، اس ماہ مبارک میں ہم نے پیران پیر روشن ضمیر حیدر نورانی قندیل صمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو اور اولیاء اکرام کے مراتب کو، ان کے مقام مرتبے کو، ان کے اوصاف حمیدہ کو سنتے آ رہے تھے۔ اب اتنا سننے کے بعد بھی انسانوں کے دلوں میں ایک تجسس ہوتا ہے، پھر بھی جو یعنی کہ اولیاء اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے انعام یافتگان بندوں کا وسیلہ لینے سے انکار کرتے ہیں۔ بالخصوص نوجوانوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں کہاں ہیں 11ویں کرنا، 12ویں کرنا، 6ٹی کرنا۔ صاحبان محترم، بارہا آپ سے میں نے عرض کر چکا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں اگر ہر چیز کو الگ الگ اگر بیان کرتا چلا جائے تو جیسے سنتے آتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان جو بنائے ہیں، 7 زمین 7 آسمان 7 طبق جو سنتے ہیں نا، اگر اللہ پاک ہر چیز کو کھول کر اگر قرآن میں بیان کر دے تو پھر زمین و آسمان کم پڑ جاتے، تو پھر آپ کہاں رہتے صاحب؟ ساری زمین و آسمان صرف قرآن ہوتی۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں اجمالی طور پر ذکر کیا ہے۔ اب اس کو ایک الگ الگ اگر سننا ہے، اس کی فضیلت اگر جاننا ہے تو اسی لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ لوگو اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھو۔ قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، یہ ہر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے۔ اسی لیے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال، اقوال، آپ کی حیات مبارکہ کے وہ درخشاں پہلو جس کو احادیث شریفہ کہا جاتا ہے، تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو سمجھنا ہے۔ حدیث کو اگر صحیح سمجھے تو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا ہے۔ اگر حدیث بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا بھی ایک اور ذریعہ اللہ پاک نے عطا فرمایا جسے کہتے ہیں فقہ۔ جیسے ہمارے 4 مسلک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک حنفی کہلاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شافعی مسلک کہلاتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسلک حنبلی کہلاتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسلک مالکی کہلاتا ہے۔ تو ان فقہ سے جڑ جائیں، ان فقہائے کرام سے جڑ جائیں تو معلوم ہوگا حدیث کیا ہے۔ جب حدیث سمجھ میں آئے تو معلوم ہوگا قرآن کیا ہے۔ اگر فقہ کے سمجھنے بھی دشواری ہے تو پھر وہاں پر بھی ایک اور مقام اللہ نے عطا فرمایا، اجماع امت اور قیاس۔ یہ قیاس یہ ہمارا خیال، ہمارا تصور نہیں، بلکہ صحابہ کبار نے جو مسائل کو استنباط کیا، جو مسائل کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھا، وہ ہے قیاس، وہ ہے اجماع امت۔
جس کے ذریعے تم فقہ کو سمجھو گے، جس کے ذریعے تم حدیث کو سمجھو گے، جس کے ذریعے تم قرآن کو سمجھو گے، تو معلوم ہوگا اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں، سلوک کیا ہوتا ہے، تصوف کیا ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے، مجذوب کون ہوتا ہے۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں نا، معصوموں سے، نوجوانوں سے سوال کرتے ہیں قرآن کا۔ تو آئیے آج میں نے بھی طے کر لیا کہ قرآن سے ہی آپ کو دلیل دے دوں، اور وہ دلیل بھی ایسی رہے گی، انکار کرو گے تو میں فتویٰ نہیں دوں گا، میں فتویٰ دینے کے لیے نہیں آتا بلکہ حق بات کہنے کے لیے آتا ہوں۔ اس کے بعد اگر انکار کرو، غوث و خواجہ کا انکار کرتے رہے، گناہگار ہوتے رہے، گناہوں میں اضافہ ہوتا رہا، گناہوں کا بیلنس چڑھتا رہا۔ اب آئیے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وہ بات بتاؤں گا جو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا۔ دیکھنا ہے قرآن شریف اٹھائیے، سورہ کہف کا آخری حصہ، یعنی کہ 15ویں پارے کے آخری صفحے سے لے کر 16ویں پارے میں جہاں سورہ کہف ختم ہو رہا ہے وہاں تک کا آپ ملاحظہ کر لیں، تفسیر پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، ٹرانسلیشن پڑھ لیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سن کر تو پھر معلوم ہوگا اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کو کیا اختیارات دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتلا دیا، معجزہ کسے کہتے ہیں، اللہ نے کس کو عطا فرمایا، کرامات کس کو کہتے ہیں، اللہ نے کس کو عطا فرمایا۔ اغیار سے اگر کچھ ایسی باتیں، غیب کی باتیں ہو ظاہر، تو اسے کہتے ہیں استدراج۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بتلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اب یہاں پہ ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات کو ماننا ہی پڑے گا۔ وہی کہوں جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، مسرور نہ صحیح تو مجبور ہو کر صحیح ماننا پڑے گا کہ اللہ والوں کا مقام کیا ہے، اللہ کے انعام یافتگان بندوں کا مقام کیا ہے۔ کیونکہ ولی ہو، تابعی ہو، صحابی ہو، نبی ہو، رسول، سب اللہ کے انعام یافتگان بندے ہیں، بس طبقات کو الگ الگ رکھا گیا۔ انبیاء اور رسول کا طبقہ الگ، صدیقین کہہ کر قرآن میں اللہ نے فرمایا، صحابہ کی جماعت الگ، شہداء کہا، شہداء کربلا بھی ہیں، بدر بھی ہیں، احد بھی ہے، حنین بھی ہے۔ پھر صالحین کا ذکر کیا، وہ ہیں اللہ والے، صالحین سے مراد اللہ والے، جس کے سردار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم بتاؤ کیا اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے؟ سبوں نے کہا، اے ہمارے نبی آپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ہو بھی نہیں سکتا، ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں، خدا کی مصلحت میں جائے بغیر بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کی مثال سمجھا دوں۔ ہماری ریاست کا ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، دوسرا چیف منسٹر ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا تو ڈپٹی منسٹر کہتے ہیں، ڈپٹی چیف منسٹر، یعنی کہ وہ نہ رہنے پر، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ آ کر اپنے کام کو انجام دیتا ہے جو چیف منسٹر کرتا ہے۔ نہیں، کیونکہ ایک ریاست میں 2 چیف منسٹر نہیں ہو سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو اپنے قوم سے سوال کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ جاننے والا بھی کوئی تھا نہیں، قوم نے بھی یہی جواب دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے انبیاء معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ لیکن موسیٰ کے اس کہنے پر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اترانا نہیں، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ نعوذ باللہ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا غرور تکبر نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا اترانا نہیں تھا، بلکہ اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے انبیاء و رسول بھی جانتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں، آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو
اپنے آپ کو خدا کے برابر بتائیں گے، جو کہیں گے کہ ہم بھی اعمال صالحہ کریں گے تو خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں، تو اللہ نے ان تمام فتنوں کا خاتمہ روز اول میں کر ڈالا۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس طرح مت کہو، جاننا چاہتے ہو کہ تم سے زیادہ بھی جاننے والا کوئی اور ہے یا نہیں اس روئے زمین پر؟ تو آؤ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پر چلے جانا۔ قرآن جس کو کہہ رہا ہے مجمع البحرین، دو نہریں، دو سمندر جو آ کر ایک جگہ مل جاتے ہیں۔ اب سمندر کی تہ کتنی ہوتی ہے، سمندر کا کنارہ کتنا ہوتا ہے، سمندر کتنا ڈوغن ہوتا ہے، اندازہ کوئی لگا سکتا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس راستے پر چلے جاؤ، مجمع البحرین، جہاں دو سمندر آ کر ایک جگہ مل جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے، شارحین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں جانے کی ترغیب دی گئی خدا رب العالمین کی جانب سے، تو یہ بھی بشارت دی گئی کہ موسیٰ جاتے جاتے اپنے ساتھ توشہ بھی لے جاؤ، اور اس توشے میں مچھلی کو بھون کر بھی لے جانا، تاکہ تمہیں کھانے کو بھی مل جائے، راحت بھی مل جائے، سفر بھی ہو جائے، اور تم جو جاننا چاہتے ہو وہ علم بھی ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام رب کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے ساتھ توشہ لیا اور ایک قاصد کو ساتھ رکھا، قاصد کے ہاتھ میں توشہ دیا، اور بتایا جاتا ہے کہ جہاں بھنی ہوئی مچھلی کو لے جانے کی بات تھی، یہ بتایا گیا کہ اگر وہ نہریں، وہ سمندر جو ایک جگہ آ کر مل جائیں، وہ راستہ اگر تمہیں نہ ملے، تم اس کی کیفیت کو نہ جان سکو کہ دو سمندر آپس میں ایک جگہ مل رہے ہیں، تو یاد رکھو کہ جو تمہارے توشے میں جو مچھلی ہے وہ مچھلی نکل کر اس جگہ پانی میں چلی جائے گی۔ اب بتائیے، مچھلی ہمارے گھروں میں بھی تلی جاتی ہے، بھنی جاتی ہے، لیکن بھنے جانے کے بعد وہ زندہ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے محبوبین کا مقام و مرتبہ بتلانے کے لیے اپنی قدرت کو استعمال کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ چلو۔ جب چلنے لگے، راستہ طویل ہوتا گیا، بہت دور چلے گئے، بھوک کی شدت بڑھنے لگی، مصلحت خدا بندی ہے، اب بھوک کی شدت بڑھنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قاصد سے کہا کہ بابا وہ توشہ تو نکالو، ہم کھانا کھائیں گے پھر اسے لا کے سفر کریں گے۔ وہ قاصد جب ٹفن کھولا، توشہ کھولا تو مچھلی غائب۔ تو قاصد نے کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، مچھلی جہاں نکل کر گری تھی میں اطلاع دینا آپ کو بھول گیا۔ اب کیسے نکلی، کیا نکلی، وہ توشہ کیسے کھلا، یہ جاننا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا، مجھ سے نہیں۔ آپ کو میں نے بتا رہا ہوں کہ سورہ کہف کی آخری صفحات کو پڑھیں، تفصیل پوری ملے گی، صرف اس کا مفہوم میں بتا دوں گا۔ تو بہرحال جب وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اللہ کے محبوب بندے اور حضرت خضر علیہ السلام، جن کے نبی اور ولی ہونے میں اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ ہے، تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ کیسے آنا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ کی صحبت میں رہ کر کچھ سیکھوں۔ اب بتاؤ، نبی اور رسول کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ مولا تو نے مجھ کو اپنا نبی بنایا، اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، کلیم اللہ کے لقب سے نوازا، اور مجھے کسی اور کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہا ہے؟ موسیٰ نے نہیں کہا، کیونکہ اللہ والوں کے اندر عاجزی و انکساری ہوتی ہے، وہ اپنے سینے کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، وہ وسیع النظر وسیع القلب تھے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی صحبت میں رہ کر کچھ سیکھوں، اس وجہ سے آیا ہوں،
تو حضرت خضر علیہ السلام نے اتنا سننا تھا، فوراً کہہ دیا کہ موسیٰ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، اے موسیٰ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، میری صحبت میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر موقع تو دیجئے، وقت تو دیجئے، کچھ وقت آپ کے ساتھ بتا دوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سمندر پار کرنا تھا، 3 واقعات درپیش ہو رہے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہو رہا ہے کہ سمندر پار کرنا ہے، سمندر کے اس پار سے اس پار جانا ہے۔ تو ایک کشتی چلانے والے نے کشتی روکا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو اپنی کشتی میں سوار کیا۔ جب دونوں سوار ہوئے، کشتی پانی میں چل رہی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو سوراخ ڈال دیا۔ کہاں؟ کشتی کے چھت پر، کشتی کی باڈی پر نہیں، کشتی کے اس حصے پر سوراخ ڈالا جو پانی کی سطح پر چل رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر کیا غضب کر دیا تم نے، پانی کو آنے کی جگہ بنا دی، کشتی میں پانی بھر جائے گا، ہم بھی غرق ہو جائیں گے اور بیچارہ کشتی والا بھی غرق ہو جائے گا، اس کے گھر کا پرسان حال کون ہوگا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اے موسیٰ میں نے تم کو پہلے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ نے کہا خضر ایک موقع اور دے دیں۔ جب آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک میدان میں بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں ایک معصوم بچہ بھی تھا جو خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا۔ حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور اس کا گلا دبا دیا۔ موسیٰ وہاں پر بھی بے ساختہ بول اٹھے اے خضر تم نے کیا کر دیا، ایک معصوم بچے کی جان لے لی۔ تو پھر حضرت خضر نے وہی فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو پہلے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے ایک موقع دے دے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام خدا کا دیدار کرنے کے لیے ضد کر رہے تھے، ضد پر آمادہ تھے، لیکن جب حضرت خضر کے پاس خدا نے بھیجا، اب خضر کے پاس موسیٰ عاجزی کر رہے ہیں کہ اے خضر مجھے موقع دے دیجئے تاکہ میں رہ کر آپ کی صحبت میں کچھ سیکھ لوں۔ تو حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اسی بستی سے آگے بڑھنے لگے۔ آگے چلتے چلتے مسافر تھے، ساتھ میں کوئی توشہ وغیرہ نہیں تھا، اور ایسے تو اللہ والوں کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ خدا کی مصلحت ہے، خدا کی قدرت ہے، اور ہم جیسے نادانوں کو بتانا مقصد ہے۔ تب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں کھانے کا سوال کیا کہ لوگوں ہم مسافر ہیں، ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی ہمیں مدد کر دے، ہمیں کوئی کھانا کھلا دے۔ تو بستی والوں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ یہ بستی غریب ہے، جاؤ کسی اور بستی، وہاں جا کر سوال کرو، شاید تمہارا کوئی انتظام ہو جائے۔ تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ آگے بڑھ ہی رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے، ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے، چھت وغیرہ نہیں تھا، صرف دیوار تھی، گر رہی ہے۔ تو حضرت خضر نے اس گرتی ہوئی دیوار کو، اب بتاؤ بڑی پہلوانی کی بات کرتے ہیں نا، بڑی طاقتور دکھاتے ہیں، اپنی بڑی طاقت دکھاتے ہیں نا، ایک 5 فٹ کی دیوار گرتی ہوئی اپنے ہاتھوں سے روک کر بچا سکتے، 5 فٹ، زیادہ لمبی نہیں بتاتا ہوں، 5 فٹ ہٹ کی دیوار کو گر رہی ہے، کوئی اپنے ہاتھ کے سہارے سے بچا سکتا ہے اتنی طاقت؟ یہ اللہ والوں کی طاقت ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے اس گرتی ہوئی دیوار کو اپنے ہاتھ اور اپنی پشت کے ذریعے گرنے سے بچا لیا، روک دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اے خضر جن بستی والوں نے ہماری مدد نہیں کی تو پھر اس بستی کی گرتی ہوئی دیوار کو ہم کیوں بچائیں؟ آپ نے کیوں بچایا؟
تو حضرت خضر نے پھر وہی الفاظ کو دہرایا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 موقع لے لیے تھے، مجبور ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے میں واپس چلتا ہوں۔ جب موسیٰ اپنا راستہ واپس لے رہے ہیں، خضر نے کہا کہ اے موسیٰ ٹھہر جاؤ، اے موسیٰ ٹھہر جاؤ اور ان تینوں واقعات کو سن کر چلے جانا۔ اب لیجئے اللہ والوں کا مقام کیا ہوتا ہے، اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو کیسے معجزے دیے، اللہ نے اپنے انعام یافتگان بندوں کو کیسا علم دیا، جو اپنے ذریعے سے جو کرامات کو ظاہر کرتے ہیں جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اب وہ دیکھیے، ہم اسی واسطے ہم اہل سنت والجماعت جو اولیاء اللہ سے جڑتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ میں نے بارہا کہا کہ ہم کسی کے دل کی آواز کو سن نہیں سکتے، تو ظاہر پر شرک اور بدعت کا فتویٰ دینے والوں کبھی بتاؤ کہ اس کی زبان سے الفاظ کیا نکلے، تم نے سنا نہیں، تم فتویٰ کیسے دو گے؟ ہاتھ کہیں بھی اٹھتے ہیں، لیکن کسی پتھر کے سامنے تو ہاتھ نہیں اٹھے، کسی درخت کے سامنے تو ہاتھ نہیں اٹھے۔ اہل سنت والجماعت کے کسی فرد کے ہاتھ کبھی چاند و سورج کے سامنے نہیں اٹھے، اگر ہاتھ اٹھے تو آسمان کی جانب بلند ہوتے ہیں، سر جھکتا ہے رب کی بارگاہ میں، دل جھکتا ہے نبی کی بارگاہ میں، دل جھکتا ہے نبی کی آل کی بارگاہ میں، دل جھکتا ہے نبی کے صحابہ کے بارگاہ میں، دل جھکتا ہے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، دل جھکتا ہے شہداء کی بارگاہ میں، دل جھکتا ہے تو غوث و خواجہ کی بارگاہ میں۔ کس نیت سے؟ سن لیں کہ ہم نے کبھی غوث و خواجہ سے یہ نہیں کہا کہ اے غوث و خواجہ ہماری یہ مراد پوری کر دے، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ کہے ہیں سنے ہیں تو بتائیے، فتوے تو بہت دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہماری یہ مشکل ٹلا دے، مولا ہمیں یہ عطا فرمائے، اس چیز کے میں حاجت ہے۔ اس کے بعد جس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہاں گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے انعام یافتگان بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اے اللہ کے محبوب، چاہے خواجہ اجمیری ہو، خواجہ بندہ نواز ہو، غوث آدم ہو، حضرت یوسفین شریفین ہو، بابا شرف الدین ہو، حضرت امام انوار اللہ فاروقی ہو، ہم یہی کہتے ہیں آپ اللہ والے ہیں، آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ لہذا ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں، ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان آزمائشوں میں مبتلا ہیں، ہمیں ان چیزوں کی حاجت ہے۔ اے اللہ کے ولی، اے روشن ضمیر، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے، ابھی ہماری نیت کو دیکھتے نہیں فتوے دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ والے کیا دیکھ رہے ہیں بتائیے۔ حضرت خضر فرماتے ہیں موسیٰ جب میں نے کشتی میں بیٹھ کر، جب ہم کشتی میں سوار ہو رہے تھے، کشتی میں جب سراغ ڈالا، عیبدار بنا دیا، وہ بھی ایسی جگہ جہاں پانی کا راستہ بن جائے، پانی کشتی میں بھر جائے۔ کیوں ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ تو خضر فرما رہے ہیں میں نے پہلے بتلا دیا، سمندر کی گہرائی کون بتا سکتا ہے؟ سمندر کتنا چوڑا ہوتا ہے، کتنا لمبا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا ڈوغن ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ لیکن اللہ والوں کی نظر دیکھتی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت خضر نے فرمایا سمندر کے اس پار، سمندر کے اس پار ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو کوئی بھی کشتی اچھی سمجھ میں آ جائے، اچھی نظر آ جائے، اس کو چھین لیتا ہے۔ تو یہ بیچارے کشتی والے کا پیٹ، اس کے گھر والوں کا پیٹ بھوکا رہ جائے گا۔ لہذا اس کی مدد کے لیے، اس ظالم بادشاہ کے چنگل سے بچانے کے لیے میں نے کشتی کو سراغ ڈال کر عیبدار بنا دیا، تاکہ وہ ظالم بادشاہ اسی کشتی کو نہ چھین سکے۔ پھر
دوسرا واقعہ، جو معصوم بچے کا گلا میں نے دبایا، کیوں؟ اللہ والے تقدیر پڑھتے ہیں صاحب، تم نہیں سمجھ سکتے، ارے سمجھنے کے لیے زندگی لگانا پڑے گا، سمجھنے کے لیے وہ ایمانی طاقت ہونا پڑے گا، سمجھنے کے لیے اتنا مضبوط عقیدہ ہونا پڑے گا۔ حضرت خضر نے تقدیر پڑھ لی تھی کہ بچہ حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، معصوم ہے، چھوٹا ہے اور ماں باپ کا چہیتا ہے۔ تو خضر نے کیا تقدیر پڑھی؟ پیشانی پر تقدیر پڑھ لی تھی کہ یہ آگے چل کر اسلام سے منہ پھیرنے والا ہے، آگے چل کر اسلام سے منہ پھیرنے والا ہے، اور اس کے ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر جب یہ اسلام سے منہ پھیر لے تو بیٹے کی محبت میں آ کر ماں باپ بھی اپنا اسلام کھو نہ بیٹھے، اس لیے میں نے اس بچے کا گلا دبا دیا۔ پھر حضرت خضر فرماتے ہیں تیسرا آخری واقعہ وہ جہاں گرتی ہوئی دیوار کو میں نے بچایا۔ جس بستی والوں نے میں کھانے کا انتظام نہیں کیا، کھانا نہیں کھلایا، اس بستی کی دیوار گر رہی تھی، اس بستی کی گرتی ہوئی دیوار کو میں نے بچایا اس وجہ سے کہ وہاں ایک باپ نے اپنے معصوم بچوں کے لیے زندگی میں اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر کے رکھا تھا۔ اب بستی غریب ہے، اگر دیوار گر جاتی وہ خزانہ برآمد ہوتا، نکل جاتا، بستی والے لوٹ لیتے، اور معصوم بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کا پرسہ نحال کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے اس گرتی ہوئی دیوار کو میں نے بچا لیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو اللہ پاک ایسی نظر دیتا ہے، زمین کے اندر کیا ہے جانتے ہیں، تقدیر کیا ہے پڑھ لیتے ہیں، سمندر کے اس پار کون کیا ہے جانتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہہ دیا آگے 11ویں پارے میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اے لوگو، اگر تم اللہ کے ولیوں کو کسی اعتبار سے رنجیدہ کرنا چاہتے ہو، غم زدہ کرنا چاہتے ہو، انہیں تکلیف دینا چاہتے ہو، انہیں ایذا دینا چاہتے ہو، خبردار وہ کبھی خوف نہیں کھائیں گے، وہ کبھی غم زدہ نہیں ہوں گے، وہ کبھی رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو بے خوف و خطر بنا کر بھیجا ہے۔ خوف والے تم اور ہم ہیں۔ جیسے میں نے کہہ دیا پچھلے جمعوں میں، تھوڑے میں کوئی کرسی مل جاتی ہے، کوئی عہدہ، کوئی پوسٹ مل جاتا ہے تو ہمارے ساتھ سیکورٹی ہوتی ہے۔ کیوں سیکورٹی ہوتی ہے صاحب؟ اس لیے کہ ہماری جان کی حفاظت ہو، ہماری سیفٹی ہو۔ ارے بے باک ہے تو نکل جاؤ نا بغیر سیکورٹی کے۔ تو اللہ والوں کو اللہ نے ایسی سیکورٹی دی ہے، تمہاری سیکورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے برجستہ میں اعلان کرتا ہوں، اہل سنت والجماعت حق پر تھی، حق پر ہے، حق پر رہے گی انشاءاللہ۔ اگر اللہ حکم دے انشاءاللہ باذن اللہ، جب میدان محشر میں خبروں سے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اگر اللہ حکم دے، اس وقت بھی ہم نبی کا میلاد مناتے رہیں گے، اس وقت بھی غوث کا نام لیتے رہیں گے۔ انکار کرنے والے کرو، لیکن میں نے اب قرآن سے دلیل چاہتے ہو تو موسیٰ اور خضر کا واقعات میں نے آپ کو بتلا دیا، اور صریح الفاظ میں آپ کو بتلا دیا کہ سورہ کہف کے آخری صفحات کو پڑھ لیجئے، 15ویں پارے کے آخری صفحے سے 16ویں پارے میں جہاں سورہ کہف ختم ہو رہا ہے اس کو پڑھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا۔ کوئی کہانی بنا کر پیش نہیں کرتا، میں جو حقیقت ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ اس لیے آپ کے ذہن کھول رہا ہوں کہ کہیں ہم عقیدے میں، ایمان میں ڈگمگا نہ جائیں، چند روپیے ڈالروں کی بنیاد پر اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سودا نہ کریں۔ کیوں؟ کہ ایمان عقیدہ سلامت ہے، زندگی دنیا کی کامیاب ہے۔ ایمان عقیدہ سلامت ہے، خاتمہ بالخیر ہونے کی گارنٹی ہے۔ ایمان عقیدہ سلامت ہے تو قبر کی زندگی بھی کامیاب ہونے کی ضمانت ہے۔ ایمان عقیدہ سلامت ہے تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تمہیں قبر میں بھی ہوگا، میدان محشر میں بھی ہوگا، نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی پینا نصیب ہوگا، نبی کی شفاعت عظمیٰ بھی نصیب ہوگی، اور اسی نبی محمد الرسول اللہ کے
نالین کے تصدق میں خدائے رب العالمین کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔ اگلی